شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض اتباع نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ ذیل میں چند امراض اور ان کا علاج اور ادویہ کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، نمک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جذام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ نمبر 2، بدہضمی کا علاج۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ہاضمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ نمبر 4، قلب کی قوت۔ مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ترنج یعنی بڑا لیمو یا چکوترا ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترنج شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ نمبر 5، ہاضمہ کا علاج۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب الاس کی خوشبو والی لکڑی سے حلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جذام لاحق ہو جائے۔ حلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ نمبر 6، کم خوراکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ نمبر 7، بسیار خوری۔ زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بدہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی، فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو۔ نمبر 8، بدن کی کمزوری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا، گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم ہے۔ نمبر 9، زیتون کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ نمبر 10، کھجور کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے، کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔
نمبر 11 کدو کے فوائد۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ نمبر 12 انار کے فوائد۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ نمبر 13 انگور کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ نمبر 14 چقندر کے فوائد۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر کے ہاں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ منظر چقندر کھانے لگیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہیں۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہیں اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے، ریشہ کے لیے مفید ہے، بلغم اکاڑتا ہے۔ نمبر 15 دودھ کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت زیادہ عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن کی خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 16 شہد کے فوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے اور حکمان شفا کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتری دور کرتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ نمبر 17 تل کے خواص۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تھا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ نمبر 18 دست بند کرنے کا علاج۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا حضرت اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ عرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ نمبر 19 اخروٹ اور پنیر کے خواص۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے،
اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 20 سونٹ کے خواص۔ روم کے بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونٹ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونٹ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، کے کو روکتا ہے، ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ نمبر 21 خون کی بندش۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تھا اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں پیوست ہو گئی تھی، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دھوتی جاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ نمبر 12 عرق النساء کا درد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ نمبر 24 کلونجی کے فوائد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ جالینوس کا قول ہے کہ کلونجی نفع اور ریاح کو تحلیل کرتی ہے اور اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پوڑے پانسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں دھونی دینے سے مچھر کٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25 لہسن کے فوائد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریاحت نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ نمبر 26 دل کا درد۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن کلاہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے اور ان کو گٹلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی حیثیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، اور بعض حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی 7 کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔